اور لمحہ بلمحہ ہم نیکیوں کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ دیکھیں خالق کائنات کوئی کام اس پر لازم نہیں ہے۔ آج جو پہلی دعوت ہے آپ کو اس درس قرآن کے اندر، خالق کائنات کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے، چاہے تو وہ کرے چاہے وہ نہ کرے، عبادت میں سے اچھے کاموں میں سے، کیونکہ وہ خود معبود ہے۔ کیا ہے؟ خود ہم سب اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن لارائے کتاب کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ ہم پر نماز فرض ہے، ہم پر نفل ضروری ہیں، پڑھیں تو ہمیں نیکیاں ملیں گی۔ خالق پر کچھ ضروری نہیں، کچھ لازم نہیں، لیکن خالق نے اپنے محبوب سے محبت ہی ایسی کی، فرمایا محبوب اب تجھے میں نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، کوئی چیز مجھ پہ ضروری نہیں ہے، کوئی چیز مجھ پہ لازم نہیں ہے، لیکن میں اور میرے فرشتے، ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالی کی ہے، ساری کائنات اللہ کی ہے، لیکن خالق ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے ہوں گے وہی میرے محبوب پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ اب پہلی چیز یہ بیان فرمائی اس آیت کے اندر۔ اب رب تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرما دیتا تو ٹھیک تھا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پہلے جو جز تھا وہ نہ لاتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو بلند و بالا کرنے کے لیے کہ اے ایمان والو صرف تم نہیں پڑھتے بلکہ میں خالق ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہا ہوں، اور پھر وہ نہیں، میرے جو فرشتے ہیں، جو پاکیزہ مخلوق ہے، جو معصوم مخلوق ہے، وہ بھی میرے نبی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتی ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ خالق نے یہ میسج دیا ہے کہ بندہ اگر جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس کا خود عامل نہ ہو تو آگے دعوت نہیں دی جا سکتی۔ بندہ خود اگر جس چیز کی دعوت دے رہا ہے، نیکی کی دعوت دے رہا ہے، اگر خود وہ عامل نہیں ہے تو یہ قانون بیان فرمایا رب نے کہ اے بندو، اے ایمان والو، میں خود پہلے درود نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھیج رہا ہوں، مجھ پر کوئی ضروری نہیں، کوئی چیز لازم نہیں ہے، لیکن اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، فرمایا کہ تم اس چیز کا حکم نہ دو جس کو تم خود نہیں کرتے۔ تو یہ تین چیزیں اس آیت کے اندر ہم تک رب تعالیٰ نے پہنچائی ہیں۔ رب پر کوئی چیز فرض نہیں ہے، کوئی چیز ضروری نہیں ہے، لیکن محبت کی جب بات آتی ہے تو ساری چیزیں پیچھے رہ کر رب تعالیٰ خود درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جس بندے کے اندر، جس ایمان والے کے اندر ذوق اور چاہت اور لگن ہوگی، وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ میں کس وقت درود پڑھوں، وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ میں کہاں بیٹھ کے پڑھوں، وہ جہاں پر بھی بیٹھے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود و سلام کے ساتھ محفل کو سجا کر بیٹھ جائے گا۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ لوگوں کو اس وقت تک دعوت نہ دو جب تک تم خود عامل نہیں بنتے۔ حضرات گرامی قدر، پہلے ہم نے محبتاً اس ماہ سیام کے اندر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، رب تعالیٰ کی رحمت اس پر 10 بار نازل ہوتی ہے۔ کتنی فضیلت ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی سعادت نصیب